حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی ایک دن میں 12 رکعت پڑھے، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1801۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 رکعت ایسی ہیں کہ جو شخص انہیں پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 بعد میں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1802۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1805۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص رات اور دن میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1806۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص دن اور رات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعت سنن موقدہ پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ حسین نے اس حدیث کو مرفوع بیان نہیں کیا، نیز اس نے انبسہ اور مسیب کے درمیان زکوان کا واسطہ بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1807۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو شخص ایک دن میں 12 رکعت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1808۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک دن میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، یا فرمایا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1809۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن رات میں 12 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1810۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی دن میں 12 رکعت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1811۔ حضرت حسان بن عطیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت انبسہ بن ابو سفیان کی وفات قریب ہوئی تو وہ تڑپنے لگے۔ ان سے کہا گیا یعنی ان کو تسکین دی گئی تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرماتے ہوئے سنا ہے جس شخص نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھی اللہ تعالیٰ اس کا گوشت آگ پر حرام کر دے گا۔ جب سے میں نے یہ روایت سنی ہے میں نے یہ رکعت نہیں چھوڑی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1813۔ حضرت انبسہ بن ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور میری ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جو بھی مومن شخص ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کبھی بھی اس کے چہرے کو آنکھ نہیں چھوئے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1814۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام فرما دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1815۔ حضرت مروان نے کہا جب یہ روایت انبسہ ان ام حبیبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے استاد سعید بن عبدالعزیز پر پڑھی جاتی تھی تو وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اسے برقرار رکھتے تھے، لیکن جب وہ خود یہ روایت بیان فرماتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں فرماتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام فرما دے گا۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مکحول نے حضرت انبسہ سے کچھ نہیں سنا، یعنی یہ روایت منقطع ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1816۔ حضرت سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت محمد بن ابو سفیان کو موت آنے لگی تو انہیں بڑی گھبراہٹ اور بے قراری لاحق ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، مجھے میری ہمشیرہ محترمہ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پر پابندی کرے اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1817۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھے گا اسے آگ نہ چھوئے گی۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے، صحیح حدیث مروان کی ہے جو وہ سعید بن عبدالعزیز سے بیان کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1818۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے وہ اور نیکیاں کرے، اور اگر وہ گنہگار ہے تو شاید وہ اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1819۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی خواہش نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو شاید مزید زندہ رہ کر اور نیکیاں کرے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ برا ہے تو شاید وہ اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1820۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص دنیا میں پیش آنے والی کسی مصیبت اور تکلیف کی بنا پر موت کی تمنا اور دعا نہ کرے، بلکہ یوں کہے، اللہم احینی یہاں سے لے کر خیر لی یہاں تک، یعنی اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1821۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی شخص پیش آنے والی تکلیف کی بنا پر موت کی خواہش نہ کرے، اگر اسے لازماً موت کی خواہش کرنی ہے تو یوں کہے، اللہم احیینی یہاں سے لے کر خیر لی یہاں تک، یعنی اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1822۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی نہ دعا کرو اور نہ اس کی خواہش کرو، جس شخص کو لازماً اس قسم کی دعا کرنی ہی ہو تو وہ یوں کہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب وفات میرے لیے بہتر ہو تو مجھے فوت کر دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1823۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ انہوں نے اپنا پیٹ 7 جگہ سے آگ سے داغا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے روکا نہ ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1824۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو خوب یاد کیا کرو۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سند میں مذکور محمد بن ابراہیم ابو بکر بن ابی شیبہ کے والد ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1825۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میت کے ہاں جاؤ تو اچھی باتیں کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ جب میرے پہلے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کیسے دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ، اللہم اغفر لنا ولہ وآقبنی منہ عقبا حسنا، اے اللہ ہمیں اور اسے معاف فرما اور مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1826۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قریب الموت اشخاص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1827۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قریب مرگ اشخاص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1828۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1829۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، مومن ماتھے کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1830۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آغوش میں فوت ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دیکھنے کے بعد میں کسی کے لیے موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1831۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم خاص بیان کرتے ہیں کہ آخری نگاہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی یوں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کا پردہ ہٹایا، جبکہ لوگ صبح کی نماز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صفوں میں کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا کہ شاید آپ تشریف لانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ نماز پڑھتے رہو، کیونکہ سب آپ کی طرف دیکھنے لگے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا، اور پھر آپ اسی دن کے آخر میں فوت ہو گئے۔ یہ پیر کے دن کی بات ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1832۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا جو پیدا بھی وہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا، پھر فرمایا، کاش یہ اپنی پیدائش والی جگہ سے باہر فوت ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں؟ آپ نے فرمایا، آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ سے دور فوت ہوتا ہے تو جنت میں اسے اس کی پیدائش گاہ سے موت کی جگہ تک کا فاصلہ ماپ کر جنت دی جاتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1833۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو موت آنے لگتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مومن روح نکل آ، تو اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی، اور چل اللہ کی رحمت و مہربانی کی طرف، اور پہنچ ایسے رب کے پاس جو تجھ پر قطعاً ناراض نہیں ہے۔ تو وہ انتہائی خوشبودار پاکیزہ کستوری جیسی مہک کے ساتھ نکل آتی ہے۔
حتیٰ کہ فرشتے خوشی اور سرور سے اسے ایک دوسرے کو پکڑاتے یعنی ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کس قدر خوشبودار ہے یہ روح جو تم زمین سے لائے ہو۔ پھر وہ اسے پہلے سے فوت شدہ مومنین کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ تم اپنے کسی غائب شخص کے آنے پر اتنے خوش نہیں ہوتے۔ پھر وہ پہلے مومن اس سے پوچھتے ہیں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے؟ پھر وہ آپس میں کہتے ہیں، چھوڑو اسے، وہ تو دنیا کے غم و فکر میں تھا۔ جب وہ روح کہتی ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، یعنی وہ تو کب کا مر چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں، اوہ ہو، اسے اس کے جہنمی ٹھکانے کی جانب لے جایا گیا ہے۔ یعنی اس کے مقابلے میں جب کافر کو موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے گندا بدبودار ٹاٹ لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں، نکل ادھر، تو بھی ناراض اور تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض، چل اللہ عز و جل کے عذاب کی طرف۔ تو وہ انتہائی بدبودار مردار لاش کے بھبوکے کے ساتھ نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کس قدر بدبودار ہے یہ، حتیٰ کہ وہ اسے پہلے سے مرے ہوئے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1834۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت شریح نے کہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، اے ام المومنین، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ہم تو مارے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا، جبکہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے، اور موت کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ممکن نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حقیقتاً یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھا ہے، بلکہ یہ اس وقت ہے جب نظر اوپر اٹھ جائے اور سانس سینے میں اٹکنے لگے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور وہ کانپنے لگے، یعنی نزع روح کا عمل شروع ہو جائے۔ اس وقت جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1835۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور جب وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1836۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1837۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1838۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نزع کے وقت اللہ تعالیٰ سے ملنا اچھا سمجھتا ہے
اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا اچھا سمجھتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا برا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا برا سمجھتا ہے۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرنے کا مطلب موت کو ناپسند کرنا ہے؟ ہم میں سے تو ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ موت کے وقت کی بات ہے کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جب کافر کو اللہ کے عذاب کی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1839۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1840۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا جبکہ آپ فوت ہو چکے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1841۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنح مقام پر واقع اپنے گھر سے گھوڑے پر آئے تاکہ جلدی پہنچ سکیں، یہاں تک کہ وہ گھوڑے سے اترے اور مسجد میں داخل ہوئے اور کسی سے بات چیت نہیں کی حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ انہوں نے آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، پھر جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور رونے لگے، پھر کہا، میرا باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 دفعہ موت طاری نہیں کرے گا، جو موت آپ کے لیے مقدر تھی وہ آپ کو آ چکی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1842۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میرے باپ کی میت اس حال میں لائی گئی کہ ان کا چہرہ بگاڑ دیا گیا تھا، یعنی کافروں نے ان کے چہرے کے اعضاء کاٹ ڈالے تھے، تو ان کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی گئی اور اسے ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ میں منہ سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کرتا تھا تو میری قوم کے لوگ مجھے روکتے تھے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت اٹھانے کا حکم دیا۔ جب میت اٹھائی گئی تو آپ نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی تو فرمایا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ عمر کی بیٹی یا عمر کی بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ رو، یا فرمایا، کیوں روتی ہے؟ میت کے اٹھائے جانے تک فرشتوں نے اسے اپنے مبارک پروں سے سایہ کیے رکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1843۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی بیٹی کی وفات کا وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنا دست مبارک اس پر رکھا۔ بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوت ہو گئیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن، تم روتی ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، میں کیوں نہ روں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں رو رہا، بلکہ میرا رونا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہر حال میں بہتر رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1844۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی، ہائے میرے ابا جان جو اپنے رب سے کس قدر قریب تھے
ہائے میرے ابا جان جن کی وفات کی اطلاع ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیتے ہیں، ہائے میرے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس بن چکا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1845۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میرے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن شہید ہوئے۔ میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تھا اور روتا تھا، لوگ مجھے روکتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں روکتے تھے۔ میری پھوپھی محترمہ آواز سے رونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر نہ رو، تمہارے اٹھانے تک فرشتوں نے برابر اس کو اپنے پروں کے ساتھ سایہ کیے رکھا، رضی اللہ عنہ وارضا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1846۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو انہیں موت کی بے ہوشی میں پایا۔ آپ نے انہیں پکارا مگر وہ جواب نہ دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا اے ابو الربیع ہم تمہارے معاملے میں بے بس ہیں ورنہ ہم تو تمہاری زندگی کے خواہش مند ہیں۔ یہ سن کر عورتیں چیخ پکار کرنے لگی۔ جابر بن عتیق انہیں چپ کرانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، لیکن جب واجب ہو جائے تو پھر کوئی عورت آواز سے نہ روئے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول واجب ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت۔ ان کی بیٹی کہنے لگی ابا جان مجھے تو امید تھی کہ آپ شہید ہوں گے کیونکہ آپ نے اپنا سامان جہاد تیار کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے مطابق ان کا ثواب لکھ دیا ہے۔ پھر حاضرین سے پوچھا تم شہادت کسے سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے راستے میں مارے جانے کے علاوہ بھی شہادت کی 7 صورتیں ہیں۔ طاعون سے مر جانے والا شہید ہے، پیٹ کی تکلیف سے مر جانے والا بھی شہید ہے، غرق ہو کر مرنے والا بھی شہید ہے، دب کر مر جانے والا بھی شہید ہے، اندرونی پھوڑے یعنی کینسر سرطان وغیرہ سے مر جانے والا بھی شہید ہے، آگ میں جل کر مر جانے والا بھی شہید ہے، اور زچگی کے دوران میں مر جانے والی عورت بھی شہید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1847۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی غزوہ موتہ میں شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ گئے۔ آپ کے چہرے مبارک پر غم کے آثار ہویدہ تھے۔ میں دروازے کی جھری یعنی در سے دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جعفر کے گھر کی عورتیں اونچی اونچی رو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا انہیں روک۔ وہ چلا گیا، پھر کچھ دیر بعد آ گیا اور کہنے لگا میں نے انہیں روکا ہے لیکن وہ رک نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا جا اور انہیں روک۔ وہ چلا گیا، پھر آ گیا اور کہنے لگا میں نے پھر روکا ہے مگر وہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا پھر ان کے منہ میں مٹی ڈال دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے غصے سے کہا اللہ تجھے ذلیل کرے، اللہ کی قسم نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے دیتا ہے اور نہ تو کچھ کر سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1848۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1849۔ حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات ذکر کی گئی کہ میت کو زندہ لوگوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے تو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1850۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1851۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا، مجھ پر نوحہ نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1852۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے والی عورتوں سے زبانی بیعت لی تو ان سے عہد لیا کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کچھ عورتوں نے دور جاہلیت میں نوحے میں ہماری مدد کی تھی، تو کیا ہم ان کی مدد کر لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسی مدد کرنا جائز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1853۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میت پر نوحہ کرنے سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1854۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میت کو گھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، آپ بتائیں، ایک آدمی خراسان میں مر گیا اور اس کے گھر والوں نے اس پر یہاں نوحہ کیا، تو کیا اسے وہاں گھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا؟ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، تو ہی غلط کہتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1855۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی گئی تو فرمانے لگے، ابن عمر کو غلطی لگ گئی۔ بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس قبر والے کو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دیکھیے حدیث نمبر 1851۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1856۔ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بلا شبہ میت کو زندہ لوگوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمائے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن وہ بھول گئے یا انہیں غلطی لگ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوت شدہ یہودی عورت کے گھر کے پاس سے گزرے جس پر رویا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں جبکہ اسے اپنے کفر اور گناہوں کی بنا پر عذاب دیا جا رہا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1857۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر کے لیے اس کے گھر والوں کے اس پر بعض مخصوص قسم کے رونے کی وجہ سے عذاب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1858۔ حضرت ابن ابی ملیکہ نے کہا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام ابان فوت ہوئی تو میں بھی لوگوں کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے قریب بیٹھنے کا موقع ملا۔ عورتیں رونے لگیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ انہیں رونے سے نہیں روکتے؟ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر بعض مخصوص قسم کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی ہی بات کہتے تھے۔ میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں نکلا، حتیٰ کہ جب ہم بائدہ کے مقام پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت کے نیچے ایک قافلہ دیکھا تو فرمایا، جاؤ دیکھو یہ قافلے والے کون ہیں۔ میں گیا تو وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے تھے۔ میں نے واپس آ کر بتایا، امیر المومنین وہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے ہیں۔ فرمایا، صہیب کو میرے پاس لاؤ۔ پھر ہم جب مدینہ منورہ آئے تو چند دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، ہائے میرے پیارے بھائی، ہائے میرے پیارے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صہیب نہ رو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر بعض مخصوص قسم کے رونے کی بنا پر عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی تو فرمانے لگی، اللہ کی قسم تم یہ حدیث کسی جھوٹے اور جھوٹ کی طرح منسوب اشخاص سے بیان نہیں کرتے، لیکن سننے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ تمہارے لیے قرآن مجید میں اس کا شافی حل موجود ہے۔ فرمایا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب میں اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے اضافہ فرماتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1859۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی مصیبت پر رخساروں پر تھپڑ مارتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے یا دور جاہلیت کی پکارتا یعنی نوحہ کرتا ہے۔ یہ الفاظ امام نسائی رحمہ اللہ کے استاد علی بن خشرم نے بیان کیے ہیں، جبکہ امام صاحب کے دوسرے استاد حسن بن اسماعیل بدعا کے بجائے بدعوا کے الفاظ بیان کرتے ہیں، جبکہ معنی و مفہوم ایک ہی ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1861۔ حضرت صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تو گھر والے ان پر رونے لگ گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے فرمایا، میں تمہارے اس فعل سے برات کا اظہار کرتا ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس سے برات فرمائی تھی۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے موقع پر بال منڈوائے، کپڑے پھاڑے اور چیخو پکار کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1862۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت جیسی چیخو پکار کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1863۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید اور ابو بردہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف یعنی مرض الموت میں بڑھ گئی تو ان کی بیوی روتی چلاتی ہوئی آئی۔ وہ ہوش میں آئی تو فرمانے لگے، کیا میں تجھے بتا نہ دوں کہ میں ہر شخص سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعلق ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اپنی زوجہ محترمہ کو یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے لا تعلق ہوں جس نے مصیبت کے موقع پر بطور سوگ بال منڈوائے، کپڑے پھاڑے یا چیخو پکار کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1864۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1865۔ حضرت یزید بن اوس سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تو ان کی ایک لونڈی جو ان کے بچوں کی ماں بھی تھی رونے لگی۔ جب وہ ہوش میں آئے تو اس سے فرمایا، کیا تجھے وہ بات نہیں پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ بعد میں ہم نے اس لونڈی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ انہوں نے فرمایا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے موقع پر چیخے چلائے، بال مونڈے اور کپڑے پھاڑے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1866۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو سوگ میں بال مونڈے، چیخے چلائے یا کپڑے پھاڑے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1867۔ حضرت قرصہ نے کہا، جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف زیادہ ہو گئی تو ان کی ایک زوجہ محترمہ رونے لگی۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ پھر وہ چپ ہو گئی۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کیا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو سوگ کی بنا پر بال مونڈے یا چیخے چلائے یا کپڑے پھاڑے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1868۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا قریب الوفات ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے جوابی پیغام بھیجا، سلام کہا اور فرمایا، اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی مدت مقرر ہے، لہذا اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو ثواب طلب کرنے کی نیت کرے۔ آپ کی بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور آپ کو قسم دی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ اٹھے، جبکہ آپ کے ساتھ حضرات سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ جب آپ پہنچے تو بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا گیا۔ بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1869۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر پہلی چوٹ کے وقت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1870۔ حضرت قرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا۔ آپ نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ سے ویسی ہی محبت فرمائے جیسی میں اس سے رکھتا ہوں، یعنی مجھے اس سے انتہا درجے کی محبت ہے۔ ہوا یوں کہ وہ بچہ فوت ہو گیا۔ آپ نے جب کئی دن اس شخص کو نہ دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اسے بلایا۔ وہ آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تو قیامت کے دن جنت کے جس دروازے پر بھی جائے وہاں اسے پائے، وہ بھاگتا ہوا تیرے لیے دروازہ کھولے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1871۔ حضرت عمرو بن شعیب نے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین کو ان کے ایک فوت ہونے والے بیٹے کی تعزیت کرتے ہوئے خط لکھا کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت شعیب کو اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بیان فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے جگر گوشے کو اپنے پاس بلا لے اور وہ اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے بدلے ثواب طلب کرے اور وہی بات منہ سے نکالے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت سے کم کوئی بدلہ اس کے لیے پسند نہیں فرماتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1872۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد میں سے فوت ہونے والے 3 بچوں کی وفات پر صبر کرے اور ثواب طلب کرے وہ جنت میں جائے گا۔ ایک عورت کھڑی ہو کر کہنے لگی، اگر 2 بچے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دو ہوں تب بھی۔ بعد میں اس عورت نے کہا کاش میں ایک بچہ بھی کہہ دیتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1873۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں پھر وہ ان پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت زیادہ ہونے کے باعث اس مسلمان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1874۔ حضرت صعصع بن معاویہ نے کہا، میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور عرض کیا، مجھے کوئی حدیث بیان فرمائے۔ فرمایا، اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی 2 مسلمان یعنی ماں باپ ہوں اور ان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں والدین کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1875۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان شخص کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ ان پر صبر کرے تو اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1876۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن مسلمان ماں باپ کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ بچوں سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے ہم تب جائیں گے جب ہمارے ماں باپ بھی جنت میں جائیں، تو فرمایا جائے گا تم اور تمہارے ماں باپ سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1877۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مریض بیٹے کو لے کر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی موت کا خطرہ ہے جبکہ پہلے بھی میرے 3 بچے مر چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے آگ سے بچنے کے لیے مضبوط رکاوٹ تیار کر لی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1878۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات کی اطلاع ان کی خبر آنے سے پہلے ہی بذریعہ وحی فرما دی تھی۔ جب آپ نے اطلاع فرمائی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1879۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی رحمہ اللہ کی وفات کی اطلاع بذریعہ وحی اسی دن دے دی تھے جس دن وہ فوت ہوئے، اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1880۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ عورت یہ نہیں سمجھتی تھی کہ آپ نے اسے پہچان لیا ہے۔ جب آپ راستے کے درمیان میں پہنچے تو رک گئے، حتیٰ کہ وہ عورت آپ کے قریب پہنچ گئی تو پتہ چلا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ نے ان سے کہا، فاطمہ گھر سے کیسے نکلی؟ انہوں نے کہا، میں فلاں میت کے گھر والوں کے پاس گئی تھی۔ میں نے ان سے اظہار افسوس کیا اور صبر کی تلقین کی اور تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں آپ ان کے ساتھ قدا قبرستان میں تو نہیں گئی؟ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، میں وہاں جاتی جبکہ میں نے آپ کو اس بارے میں بڑے سخت الفاظ فرماتے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ان کے ساتھ قبرستان جاتی تو جنت کو دیکھ بھی نہ سکتی، یعنی داخل ہونا تو دور کی بات ہے، حتیٰ کہ تیرے والد کے دادا عبد المطلب اسے دیکھیں۔ امام عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ربیعہ ضعیف ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1881۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کی وفات کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ اگر ضرورت ہو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری مرتبہ کافور ڈال دو یا تھوڑا سا کافور شامل کر دو اور فارغ ہو کر مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ ہم نے فارغ ہو کر آپ کو اطلاع دی تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا اسے اس کے بدن پر لپیٹ دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1882۔ حضرت حفصہ بنت سیرین بیان کرتی ہیں کہ ہمیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے غاسلہ نے بیان فرمایا غسل دینے والی عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر کی 3 مینڈیاں بنائی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ بالوں کو کھول کر پھر 3 مینڈیاں بنائی تھیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1884۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے موقع پر فرمایا اس کے دہنے اور وضو والے اعضاء سے غسل شروع کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1885۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہو گئیں۔ آپ نے ہمیں غسل دینے کے لیے بلا بھیجا، پھر فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا اور اسے 3 مرتبہ یا اگر ضرورت محسوس کرو تو 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ طاق دفعہ غسل دینا اور آخری دفعہ کچھ کافور بھی ڈال لینا۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کرنا۔ ہم جب فارغ ہوئے تو ہم نے آپ کو اطلاع کی۔ آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینکا اور فرمایا کفن سے پہلے اس کو اس میں لپیٹ دینا۔ ہم نے ان کے بالوں کی 3 مینڈیاں کنگھی سے بنائیں اور ان کو ان کے پیچھے ڈال دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1886۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اگر ضرورت محسوس کرو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری مرتبہ تھوڑا سا کافور بھی شامل کر دو۔ پھر جب تم فارغ ہو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ چنانچہ جب ہم نے فارغ ہو کر آپ کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینکا اور فرمایا اس کو اس میں لپیٹ کر پھر کفن دینا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1887۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہو گئیں۔ آپ نے ہمیں بلا بھیجا اور فرمایا اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زائد دفعہ اگر ضرورت محسوس کرو تو پانی اور بیری سے غسل دینا اور آخری دفعہ کافور ڈال دینا یا تھوڑا سا کافور پانی میں ملا لینا۔ پھر جب تم فارغ ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ جب ہم فارغ ہوئی تو ہم نے آپ کو اطلاع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینکا اور فرمایا کفن دینے سے پہلے اس میں اس کو لپیٹ دینا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1888۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جیسی روایت آتی ہے مگر اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ اگر تم ضرورت محسوس کرو تو غسل دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1889۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہو گئیں تو آپ نے ہمیں انہیں غسل دینے کا حکم دیا اور فرمایا اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا اس سے زائد بھی دفعہ اگر ضرورت محسوس کرو تو غسل دینا۔ میں نے کہا جی طاق؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور آخری دفعہ کافور ڈال لینا یا کچھ کافور پانی میں ملا لینا۔ پھر جب فارغ ہونا تو مجھے اطلاع کرنا۔ جب ہم غسل سے فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ کو اطلاع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہمیں دیا اور فرمایا سب سے پہلے اسے اس میں لپیٹو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1890۔
حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اگر ضرورت محسوس کرو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا، اور آخری دفعہ کافور یا کچھ کافور ڈال لینا، پھر جب تم فارغ ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ جب ہم فارغ ہوئی تو ہم نے آپ کو اطلاع کی۔ آپ نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینکا اور فرمایا اس کو اس میں لپیٹ دینا۔ راوی حدیث ایوب بیان کرتے ہیں کہ حفصہ بنت سیرین نے کہا اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ غسل دینا، اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے ان کی 3 میڈیاں کنگھی سے بنا دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1891۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کے سر کے بالوں کی 3 میڈیاں بنا دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1892۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ان کے سر کے بالوں کی 3 میڈیاں بنا دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1893۔ حضرت ایوب بن ابی تمیمہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت محمد بن سیرین کو کہتے سنا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار میں سے تھیں اپنے ایک بیٹے کی خبر لینے کے لیے آئی تھیں مگر اسے زندہ نہ پایا۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اگر ضرورت سمجھو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور آخری مرتبہ کافور بھی ڈال دو یا تھوڑا سا کافور شامل کر دو، اور جب غسل سے فارغ ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ جب ہم فارغ ہوئی اور ہم نے آپ کو اطلاع کی تو آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینکا اور فرمایا اسے اس میں لپیٹ دو، اس سے زائد کچھ نہ فرمایا۔ راوی حدیث ایوب نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ آپ کی کون سی بیٹی تھیں۔ راوی حدیث ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے ایوب بن ابی تمیمہ سے پوچھا آپ کے فرمان اشعرنہا ایاہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسے اس کا اظہار بنایا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے آپ کا مطلب یہ تھا کہ اسے اس میں لپیٹ دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1894۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا اسے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اگر ضرورت سمجھو تو غسل دو، اور اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور آخری مرتبہ کافور ڈال دو یا کچھ کافور ڈالو۔ جب تم فارغ ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ ہم نے آپ کو اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینکا اور فرمایا اس کے بدن پر اسے لپیٹ دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1895۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے اپنے ایک صحابی کا ذکر فرمایا جو فوت ہو گیا تھا اور اسے راتوں رات دفن کر دیا گیا تھا اور ناقص کفن پہنایا گیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کو رات کے وقت دفن کرنے سے منع فرما دیا مگر یہ کہ انتہائی مجبوری و لاچاری ہو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی پر اپنے کسی بھائی یعنی رشتہ دار کے کفن دفن کی ذمہ داری آ پڑے تو وہ اس کے لیے اچھا کفن تیار کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1896۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ صاف ستھرے اور عمدہ ہوتے ہیں، اور اپنے فوش دکان کو بھی انہی میں کفن دیا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1897۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علاقہ یمن کی سحول بستی کے بنے ہوئے 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1898۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحول بستی کے بنے ہوئے 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں کوئی قمیص یا پگڑی نہ تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1899۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے بنے ہوئے 3 سفید سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا، ان میں کوئی قمیص یا پگڑی نہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 کپڑے تھے اور تیسری دھاری دار چادر تھی۔ انہوں نے فرمایا چادر دھاری دار لائی تو گئی تھی مگر غسل اور کفن دینے والوں نے واپس کرتی تھی، اس میں آپ کو کفن نہیں دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1900۔